سید صادق الروحانی کے متعلق بس چند ایک کلمات۔ جب ہم نجف اشرف میں آئے اور منہاج الصالحین اٹھائی سید سستانی کی حل کرنے کے لیے، اور مختلف برادران سے اور سینئر حضرات سے پوچھا کہ اس کی شرح وغیرہ ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی شرح نہیں ہے۔ بس ایک ہی بتایا کہ سید صادق الروحانی ہیں، انہوں نے ایک کتاب منہاج الصالحین جو سید خوئی علیہ رحمہ کی ہے، اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے، تو وہ آپ حاشیہ خرید لیں تو وہ حاشیہ آپ کے لیے کیا ہوگا، مفید ہوگا۔ تو اس ٹائم سے یعنی اب تک جتنا بھی منہاج الصالحین میں استفادہ ہوتا رہا ہے، وہ سید صادق الروحانی کا جو حاشیہ ہے منہاج الصالحین کے اوپر، اس سے کیا استفادہ ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ مختصر حاشیہ، لیکن جو پیچیدہ اصطلاحات ہوتی ہیں اور پیچیدہ جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ اس کو کھول کے بڑے واضح انداز میں کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ عراقی طلبہ بھی اسی سے استفادہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ سید صادق الروحانی کا جو حاشیہ ہے، اس سے کیا کریں، آپ استفادہ کریں۔ تو ابھی بھی یعنی فی الحال تک کوئی منہاج الصالحین کی جو شرح ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک یہ استعمال ہوتی تھی، اور ایک سید محمد تقی طباطبائی، وہ بھی گزشتہ عرصے میں وفات پا گئے ہیں، ان کی جو مبانی منہاج الصالحین تھی، یعنی منہاج الصالحین کے اوپر جو روایات کے ذریعے سے دلائل وغیرہ تھے، اس کی جو کتاب تھی۔ سید صادق الروحانی 96 یعنی 96 سال کی ان کی عمر میں انتقال ہوا، اور حوضہ نجف اشرف میں جب یہ آئے تو کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں کیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور 10 یا 11 سال کی عمر میں انہوں نے سارے مقدمات مکمل کر لیے، اور 11 سال کی عمر میں یہ مکاسب کا نجف میں، اس میں یہ کیا ہوتے تھے، شریک ہوتے تھے۔ یعنی 11 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہے اور درس میں شریک ہو رہا ہے۔ اس ٹائم پہ ان حوضہ میں سب لوگ ان کے اوپر تعجب کرتے تھے، حیرت کرتے تھے، اور سید خوئی علیہ رحمہ کا یہ جملہ ان کے بارے میں موجود ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ افتخر بحوضۃ عدمیۃ یدرس فیہا مراہق فی الحادیۃ عشرۃ من عمرہ المکاسب الی جانب طلاب کبار فی السن والعلماء ویفہم مطالب الدرس افضل من البقیہ، کہ میں فخر کرتا ہوں اس حوضہ علمیہ کے اوپر کہ جس کے اندر 11 سال کا جو لڑکا ہے وہ مکاسب کا درس پڑھتا ہے، اور درس کے مطالب کو باقی لوگوں سے زیادہ کیا ہے، صحیح کر کے سمجھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتا، اور جس طرح بھی بہت سارے لوگ درس خارج میں جاتے ہیں، درس میں جاتے ہیں چپ کر کے بیٹھ کے آ جاتے ہیں، نہیں، وہ باقیوں سے کیا بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ان کی جو یہ زندگی تھی، یعنی چھوٹی سی عمر میں وہ دروس کو کیا سمجھا کرتے تھے اور بہترین طریقے سے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا اس ٹائم پہ۔ 15 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ بہت سارے اساتذہ نے جو ہے وہ انہیں اجازہ اجتہاد بھی لکھ کے دے دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مجتہد ہیں۔ تقریباً انہوں نے تھوڑے سے یہ بڑے ہوئے، تقریباً یعنی 30 سال کے لگ بھگ عمر بنتی ہے کہ انہوں نے اس وقت پہلا کیا ہے اپنا رسالہ عملیہ کیا فتوے کا لکھا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے باقاعدہ تدریس شروع کی، اور 80 سال یعنی 14 یا 15-16 سال کی عمر میں باقاعدہ تدریس، اور 80 سال جو ہے وہ ان کی تدریس کا جو ہے وہ عرصہ بتایا جاتا ہے۔ اور ان کی جو مشہور کتاب ہے جس کے اوپر سید خوئی علیہ رحمہ نے بھی فخر کیا اور کہا کہ یہ تشیع کے لیے بہت بڑی خدمت ہے، وہ فقہ الصادق کتاب ہے جو 41 جلدوں کے اوپر ہے، کہ جس کے اوپر فقہی مسائل تبصرۃ المتعلمین علامہ کے ہیں، اور اس کے اوپر جو دلائل دینا ہے، علماء کے نظریات بیان کرنا، ہر ایک کے اوپر روایات سے آیات سے دلیلیں دینا۔ یعنی ہم سادہ الفاظ میں کیا کہیں کہ 41 جلدوں میں، یعنی ہر جلد تقریباً اس کی 500 صفحوں کی ہے، 450 سے 500 صفحوں کی 41 جلدوں کے اوپر، یعنی یہی طہارت، کتاب و طہارت سے لے کر آگے میراث وغیرہ سارے احکام اس کے اندر ہیں، یعنی ہر مسئلے کی جو دلیل کے تحت گفتگو کرنے ہیں، بحث کرنے ہیں، یہ اس کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ اور یہ جب میرے خیال میں دوسری یا پہلی جلد تھی سید خوئی علیہ رحمہ کو انہوں نے لکھ کے پیش کی تھی، تو سید خوئی علیہ رحمہ نے بڑی اس کی تعریف کی تھی، اور مرحوم کاشف الغطاء کے پاس کتاب لے کر گئے تھے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ دیکھیں کتنا ایک عظیم کام جو ہے وہ یہ بندہ کر رہا ہے۔ تو یعنی وہی 15 سال کی عمر میں جب یہ تقریرات سید خوئی علیہ رحمہ کی لکھتے تھے تو سید خوئی اس کو بھی کیا پسند کیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کی جو مطالعے اور محنت کے حوالے سے بہت یعنی مشہور ہیں کہ ان کی جو محنت ہے وہ ختم ہے، یعنی ان کے اوپر کہتے تھے کہ 16 گھنٹے جو ہے یہ دروس کے علاوہ جو ہے نا اپنا مطالعہ وغیرہ کیا کرتے تھے، 16 گھنٹے۔ اس میں جو نیند وغیرہ ہے وہ تعجب ہوتا تھا کہ یہ سوتے کس ٹائم پہ ہیں، یعنی 16 گھنٹے آپ ایک بندے کے نکال دیں، پیچھے 8 گھنٹے بچ جاتے ہیں، تو 8 گھنٹے میں انہوں نے جو ہے وہ
اپنے 2-3 درس بھی پڑھنے ہیں، تدریس بھی کرانی ہے، سونا بھی ہے۔ تو ان کی زندگی میں سونے کے اعتبار سے کیا سسٹم تھا، ابھی بھی لوگ اس کے اوپر حیران ہیں۔ جس طرح شیخ طوسی علیہ رحمہ کے متعلق ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں سویا کرتے تھے اور بہت کم سویا کرتے تھے، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو ٹھنڈے پانی میں اپنے پاؤں رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نیند حرارت ہے اور یہ جو پانی ہے یہ برودت ہے، ٹھنڈک ہے، تو یہ نیند کو کیا بھگا دے گی۔ تو اس طریقے سے ان علماء نے اپنے جسموں کو کیا عادی کیا۔ ابھی بھی موجودہ زمانے میں جو فقہاء ہیں، شیخ بشیر نجفی خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی بھی ابھی ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے وہ سوتے ہیں، باقی مکمل کیا ہے وہ مطالعہ میں مصروف ہیں۔ تو یہ جو انسان کی زندگی میں مطالعہ ہے کہ بہت زیادہ مطالعہ کرنا، پڑھنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بہت زیادہ کیا آگے لے کر جاتی ہے۔ تو سید کی زندگی سے جو ہمیں چیز ملتی ہے کہ مطالعہ کے اعتبار سے اور جیسے بھی حالات ہوں، یعنی ان کی جو فقہ صادق کتاب 41 جلدوں کی ہے، اس کی پہلی جلد میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے بہت سارے ایسے مواقع لکھے کہ ایران میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، تقریباً 26 سال لگے اس کتاب کو، اور اس میں ان کو یعنی حکومت کی طرف سے جیل میں بھی ڈال دیا جاتا تھا، نظر بند کر دیا جاتا تھا، اور سخت گرمی کے موسم میں ایسے علاقے میں رکھا جاتا تھا جس میں سخت گرمی ہوتی تھی، سردی کے موسم میں ایسے علاقے میں جس میں سخت سردی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنا کام کیا جاری رکھا۔ یعنی مشکل سے مشکل حالات رہے ہیں، گرمی کے، سردی کے، کوئی سید نے پرواہ نہیں کی، اپنے کام کے اوپر کیا لگے رہے ہیں۔ تو ایک ہدف اور ایک مشن انہوں نے بنا لیا، اس کے اوپر کیا سخت طریقے سے کیا محنت کی۔ یعنی 11 سال کی عمر میں مقاصد پڑھنے والا انسان، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا، اور 26 سال کے عرصے میں یعنی 26 سال کی پیریڈ میں 41 جلدوں پہ کتاب پوری لکھنے والا، اور یہ یقیناً کیا یہ محنت ہے اور خداوند کریم کی کیا ہے توفیق، خاص توفیق ہے، وگرنہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو نیند پوری نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے۔ اور باقی مطالعہ کے اعتبار سے یعنی آپ خود نوٹ کریں کہ کبھی 2 گھنٹے کا مسلسل مطالعہ کیا اور نیٹ وغیرہ بند کر کے، واٹس ایپ آف ہو، 2 گھنٹے مسلسل مطالعہ، چاہیے جائے کہ 14 15 16 گھنٹے مطالعہ اور تحقیق۔ تو یہ چیزیں ہیں جو فقہاء سے کیا ہے ہمارے لیے سیکھنے کے قابل ہیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے جسم کو اس بات کے اوپر عادی بنائیں کہ وہ کم سوئے اور زیادہ کیا ہے مطالعہ کرے۔ تو انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جیسے وہ اس کو ٹرین کرے گا، جس طریقے سے اس کی تربیت کرے گا، وہ ویسے ہی کیا عادی ہو جائے گا۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے خاص جو ہے وہ عنایت شامل ہو اور خاص کیا ہے دعائیں انسان کی ہوں اور ایک جذبہ ہو اور اخلاص ہو۔ تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور علم دین کی خاطر اپنی جو ہے وہ جہود اور کوششوں کو بڑھانے کی کیا ہے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ